الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدوري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الذكار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الذين أضر الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس صف عظام کی تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ بامیان اشرف و علام کی یہ سب کوشش خرق خیالات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ اپنی کتنی جائز شرعی حالات لے کے آئے ہو، کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے۔ خداوند متعال بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص جناب سید ظفر شاہ صاحب اور محمد آصف رضا ظفر والی اور دیگر جو بیماروں میں دعا کو لکھا، تمام کو بیمار کربلا کے صدقہ میں شفا عطا فرمائے۔ تندرستوں کی تندرستیاں دور فرمائے۔ بے اولادوں کو اولاد مدینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولادیں عطا کی ہیں انہیں خدا و رسول اور آل رسول کا بطی و فرما بردار بنائے، حسین کا عزادار بنائے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات نے اس بارگاہ اور مسجد کی تعمیر میں دام درہم میں قدم سخن حصہ لیا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جو زندہ و سلامت ہیں ان کی توفیقات بخیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا شیعان علی داران علیہ بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اعلام اور عبادت الرحمن کا سایہ ہمارے سر پہ قائم فرمائے، اور بالخصوص سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث جناب بقیت اللہ حجت العلم امام العصر ظہور حاجی
اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم بھی امام کے اصحاب و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بابا سے بڑا انصار آپ کے گزشتہ 2-3 سالوں سے زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ میرے مزاج کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور میں بھی آ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسا آپ بھی لے کر جائیں اور میں دل میں بروز معاشر آئمہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ ہمیشہ ایک پیغام عزاداروں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور مجھے یاد ہے پہلے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر میں وہ کر چکا ہوں، لیکن پھر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آسان ایک ہی ہے جو فجر کو بھی دی جاتی ہے، پھر وہی ظہر کو دی جاتی ہے، عصر مغرب عشاء میں وہ ایک ہی اذان ہے کہ صبح بھی حی علی خیر العمل، ظہرین کے وقت بھی حی علی خیر العمل، پھر مغربین کے وقت حی علی خیر العمل، کہ ممکن ہے کسی وقت سن کر کوئی عمل خیر کی طرف آ جائے۔ اس لیے پیغام یہی ہے، اگر میں نے پہنچا لیا اور اتنے بندوں میں سے ایک نے بھی عمل کر لیا، ویسے تو آپ سارے اس پہ عامل ہیں لیکن جو نہیں اب تک عمل کر سکے، اگر ان میں سے ایک نے عمل کر لیا تو یقین کرو اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کے یہ اب صف عذاب بچھانے کا مقصد میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ہے اجازت؟ پیغام اپنے نوجوانوں کے لیے ہے کہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا حسین سے۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا، بولو حسین سے، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا حسین سے۔ کیوں؟ حسین کو نماز سے کچھ اتنا پیار ہے، آذان شروع ہوتی ہے اکبر کے نام سے۔ جو اکبر کے نوکر اور ناطی بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، اس لیے کہ اس عزاداری پتہ نہیں ہمیں کس نے یہ کہہ دیا اور موازنہ کرنا شروع کر دیا حسین اور نماز کا، بلکہ یہ نماز حسین کی ممنون ہے۔ نہیں شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہر بندے تک میری بات پہنچ جائے کہ یہ نماز ممنون ہے حسین کی، صرف نماز نہیں بلکہ پورے کا پورا دین ممنون ہے حسین کا، پورا دین ممنون ہے۔ اطاعت یعنی حکم اطاعت، اور ہماری ذمہ داریاں ہمارا موضوع ہے، اطاعت اللہ کی کرو، رسول کی کرو اور اولی الامر کی کرو۔ میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے بعد ہے رسول کی، رسول کے بعد ہے اولی الامر کی، لیکن پہلی اطاعت جس ذات کی ہے اس کا نام ہے اللہ۔ اطاعت کے معانی کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو کافی ثقیل تھے لیکن آپ نے بڑے محبت کے ساتھ سماعت فرمائے اور میری توقع سے زیادہ آپ نے داد بھی دی، لیکن اطاعت کے ساتھ ساتھ جس ذات کی ہم نے اطاعت کرنی ہے وہ ہے اللہ، اور جس اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت تب کی جاتی ہے
جب معرفت ہو، یعنی اطاعت تب ہوگی نا. اطاعت کا سادہ لفظوں میں اگر کہہ دوں، اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا. جی، حکم تب مانا جائے گا، اطاعت تب کی جائے گی جب اس کی معرفت ہوگی. اگر معرفت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوتی. اپنے خاموش دوستوں کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لینا چاہتا ہوں. آپ کا بھی نہیں، اپنا سہارا. میں یہاں پہ آیا، مجلس سے فارغ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. چند مومنین میرے گرد و نواح میں آ کے بیٹھ گئے. کسی نے، ہر بندے نے مصافحہ لیا، میں نے بھی سلام کیا. لیکن کچھ اٹھ کے چلے گئے، کچھ بیٹھے تھے. بعد میں ذکی شاہ صاحب، حقی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ قبلہ پتہ ہے یہ صاحب جو مومن ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ مومن ہے، مولا کے عزادار ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خدا بند اعلیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ ہمارے عزیز ہیں. اور یہ جناب مثال کے طور پر راولپنڈی میں جو ہیں وہاں پہ یہ ڈی سی او یا آئی جی لگے ہوئے ہیں. توجہ ہے. تو پہلے جب مجھے اس کا تعارف نہیں تھا، غور ہے، سلام سب مومنین سے مصافحہ تو اس کا بھی لے لیا. میں آپ کی بات میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو جائے. جب پتا چلا یار یہ تو عام بندہ نہیں، یہ تو ڈی سی او ہے، یہ جناب آئی جی ہے وہاں کا. اب جب وہ جانے لگے تو اب کوشش کیا جی اٹھ کے اس سے سلام بھی لوں، گلے بھی ملوں. تو پتا چلا ایک عام بندے کی معرفت نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک عام بندے کی معرفت نہ ہو تو بندہ صحیح طریقے سے اسے سلام نہیں لیتا. تو جس ذات کی ہم نے اطاعت کرنی ہو، توجہ ہے یا نہیں، جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اگر اس کی معرفت نہ ہوگی تو اطاعت نہیں ہو سکتی. تو معرفت کے لیے پہلے یہ جملہ بھی میں کہہ چکا ہوں یاد دہانی کے لیے تاکہ پہلی گفتگو کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. معرفت کے لیے کم از کم 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کسی کو پہچاننا ہو، کسی کی معرفت حاصل کرنی ہو، اس کے لیے 5 چیزیں ہیں. پھر کہہ رہا ہوں جو پیچھے رہ گئے ہیں تاکہ وہ مل جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ معرفت کے لیے 5 ضروری ہے. سلام رکھیے. معرفت کے لیے 5 ضروری ہے. ہاں، جب تک 5 نہ ہو کسی کی پہچان ہی نہیں ہوتی. تو جس اللہ کی معرفت کرنی ہے، اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں معرفت کے لیے؟ جنہیں کیسے ہیں خواص. توجہ ہے، یعنی اپنا کہتے ہیں 5 چیزوں کو. ہاتھوں کی قوت یا چھونے کی قوت، آسان کرو، چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت. توجہ ہے، چھونے کی قوت یعنی ٹٹولنے چھونے کی قوت ہے، چکھنے کی قوت 2، سونگنے کی قوت 3، دیکھنے کی قوت 4، سننے کی قوت 5. کل میں نے کہا تھا کہ جس اللہ کی معرفت کرنی ہے وہ نہ تو دیکھنے میں آتا ہے، نہ سونگنے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ ٹٹولنے میں آتا ہے. جب وہ علم حواس سے 5 میں آتا نہیں پھر معرفت کیسے ہو؟ اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہارے درمیان آ نہیں سکتا، اس لیے تمہارے سامنے آ جاؤ تو میں اللہ اللہ نہیں رہتا. یا اللہ، جب تو معرفت تیری ہو نہیں سکتی، تو سامنے آ نہیں سکتا، ہم نے کرنی ہے تیری اطاعت. پھر ہم اطاعت کیسے کریں؟ اس نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، میں نہیں آ سکتا اس لیے میں سامنے آ جاؤ تو خدا خدا نہیں رہتا. تو کیا بات ہے، بلکہ میرا ایک نبی ہے جو صرف نبی نہیں، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے. صرف صاحب شریعت نہیں، صاحب کتاب نہیں، صاحب کلمہ ہی نہیں، بلکہ مجھ اللہ سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ بھی ہے. اس کے چاہنے والوں نے یہ نہ سمجھنا کہ موسیٰ نے خواہش کی اس لیے وہ نبی ہے، وہ جانتا ہے اللہ دکھائی نہیں دیتا.
اس کے چاہنے والوں نے 70,000 میں سے 7,000 میں سے پھر 700 میں سے صرف 70 چنے ہوئے، جنہیں وہ اپنوں میں سب سے بہتر جانتے تھے۔ کہا کہ جب تک ہم تیرے اللہ کو دیکھ نہ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ لے کر جناب موسیٰ گئے۔ موسیٰ جانتے تھے یا اللہ یہ کہتے ہیں جب تک تجھے نہ دیکھے ہم ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، آج نہیں قیامت تک میں کبھی کسی کو نظر آ ہی نہیں سکتا، اس لیے جو نظر آئے وہ ہوتی ہے شے۔ میں ہوں لیس کمثلہ شے، میں نظر آتا نہیں۔ کہا یا اللہ تیری توحید کا کرنا ہے پرچار، تیری کروانی ہے ان سے اطاعت، غور ہے، تیری ذات کا کروانا ہے اقرار۔ یہ کہتے ہیں جب تک تیرے اللہ کو ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا اچھا اگر تو بسیدہ ہے تو میں دیکھنے میں تو نہیں آ سکتا، لیکن انہیں میں کچھ نہ کچھ اپنا جھلک دکھاتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تو اللہ نہیں دیکھنے میں آتا، اللہ نے طور پر ایک تجلی دکھائی، لیکن وہ تجلی عام نہیں تھی، وہ تھی تجلی نور کی، لیکن اتنا باکمال نور تھا، غور ہے یا نہیں؟ اتنا باکمال نور تھا کہ جناب موسیٰ کے ساتھ آنے والے کچھ مر گئے، کچھ بے ہوش ہو گئے۔ تو جب وہ مرے جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ نہیں میری نبوت تھی، توجہ ہے نہیں، تیری توحید سمجھانا چاہتا تھا اطاعت کے لیے، یہ گئے مر۔ اب جو پیچھے تھے غور ہے انہیں جا کر کیا جواب دوں گا؟ کہا پریشان نہ ہو، میں نے پھر زندہ کرتا ہوں۔ پھر زندہ ہوئے، کہا وہ دیکھنے میں نہیں آتا، وہ تجلی۔ تو پوچھا گیا وہ تھا کیا؟ اللہ نے کہا کہ وہ میرے نور میں سے ایک نور تھا، ایک نور تھا۔ اب میں اس بحث میں ابھی نہیں بیٹھا کہ وہ کون سا نور تھا، لیکن تھا ایسا نور کہ جسے نہ آدم دیکھ کر برداشت کر سکا، نہ نور برداشت کر سکا، نہ موسیٰ کے مانگنے والے برداشت کر سکے، لیکن وہ بے ہوش اور مر گئے۔ پھر مجھے کہنے کا جملہ حق دو گے؟ آج کا مولوی کہتا ہے اور میرا نبی میرے جیسا، میرا نبی میرے جیسا۔ موسیٰ کے ساتھ جو آئے تھے وہ دیکھ کر نور کو مر گئے، موسیٰ زندہ رہا۔ ارے موسیٰ کے مانگنے والوں نے نہیں کہا کہ موسیٰ ہمارے جیسا، اور ہے یا نہیں؟ موسیٰ کے مانگنے والوں نے نہیں کہا موسیٰ ہمارے جیسا، لیکن آج کا کلمہ وہ کہتا ہے نبی میرے جیسا۔ تو جب وہ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، غور ہے، ہاں، تو اللہ دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن فرماتا کیا ہے؟ میں نے کچھ ہستیاں ایسے پیدا کی، دیکھو انہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھو انہیں، پہچانو مجھے۔ اسی وجہ سے تو کہا کہ اطاعت میری بھی ہے، رسول کی بھی ہے، اولی الامر کی بھی ہے۔ میں دیکھنے میں نہیں آتا، جو تجھے دیکھنے میں نہ آئے تو اسے سمجھ نہیں سکتا، معرفت نہیں حاصل کرتا۔ اطاعت میں نے کروانی ہے، تو فرمایا چلو پھر میں یوں کر دیتا ہوں، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں ایک اپنا ہاتھی بھیج رہا ہوں، اطاعت اس کی کرو، اور وہ اس کی اطاعت نہیں، مجھ اللہ کی اطاعت ہوگی، غور ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے اس نے کہا میں دیکھنے میں نہیں آتا، کچھ ہستیاں بھیج رہا ہوں، دیکھو انہیں، پہچانو مجھے۔ حدیث قدسی کا جملہ پڑھ دو تاکہ پریشان لوگ پریشانی دور ہو جائے۔
اللہ فرماتا ہے کون تو کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق خلق کی ہے، اور فرمایا کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ کو خلق کیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں اکیلا نہیں تھا، نہیں بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اچھا میں اور آسان کرتا ہوں، اچھا جب اطاعت ہم نے کرنی کس لیے ہے؟ اللہ کی اطاعت کس لیے ہے؟ بولو کیوں اطاعت ہے اللہ کی؟ اطاعت کیوں کریں گے؟ اس لیے ہے نا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ بولو کوئی اور مقصد ہے؟ رسول کی اطاعت کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اولی الامر کی اطاعت کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ راضی ان کو کیا جائے اور ہے یا نہیں، تو وہ ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسی نے میرے 8ویں امام سے پوچھا تھا کہ ہم نے جو اللہ کو کرنا ہے راضی اطاعت کر کے، تو وہ اللہ اس کا مطلب ہے کبھی راضی ہوتا ہے کبھی ناراض ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں چاہتا کیا کہے اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ رضا کا مطلب ہے راضی ہونا، اس کا مطلب ہے جو راضی ہوتا ہے کبھی ناراض بھی تو ہوگا۔ بولو تو صحیح آپ، یعنی والدین راضی ہوتے ہیں تو کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، تو کہا جو راضی کرنا ہے جسے، اس کا مطلب ہے کبھی ناراض بھی ہوگا۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اللہ کبھی راضی کبھی ناراض، تو راضی ہو تو اس کی حالت اور توجہ ہے یا نہیں، ناراض ہو تو حالت اور۔ 8ویں تاجدار ملے فرماتے اچھا کیا تو نے پوچھ لیا۔ یقیناً جو راضی ہوتا ہے اس وقت حالت اور ہوتی ہے، جب کوئی ناراض ہوتا ہے حالت اور ہوتی ہے۔ حالتیں بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے، کیفیت بدلنے سے مزاج بدلتا ہے۔ جس کے مزاج میں تغیر و تبدل ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کے مزاج میں تغیر و تبدل ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کہا پھر پتہ کیسا چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ تو ارشاد فرمایا کسی کے راضی اور ناراض ہونے کا پتہ اس کے چہرے سے چلتا ہے۔ اللہ کا چہرہ مان لیا جائے پھر اس کا جسم ماننا ہوگا، جسم ماننے کے مجسم ہو جائے گا، مجسم ہوگا، خدا خدا نہیں رہے گا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں پھر واسطہ اپنے ذات کا بتائیں کہ اللہ کو کیسے ہم راضی کریں۔ کہا راضی کرنے کا ناراض ہونے کا پتہ چہرے سے چلتا ہے، اللہ کا تو چہرہ ہے نہیں۔ کہتے ہیں پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ امام اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحنو وجہ اللہ، ہم چوتا ہیں اللہ کے چہرے۔ اگر دیکھنا ہے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، ہمیں دیکھو، جس پہ ہم راضی ہوگے اس پہ خدا راضی ہوگا، جس پہ ہم ناراض ہیں خدا ناراض ہوگا۔ مل کر حیدر علی سلامت مولا کو سلام۔ نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے۔ اچھا چہرے پہ بات آ گئی، شاہ صاحب جملہ ایک اور کہہ دیتا ہوں۔ میں نے گفتگو شروع کہاں سے کی کہ کسی کی معرفت کرنی ہو، توجہ ہے، جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک اس کی بولو اطاعت نہیں ہوتی۔ اچھا عجیب جملہ ہے، یہاں پہ یہ فرما ہم ہیں اللہ کے چہرے۔ میں نے کہا کہ اگر چہرہ مان لیا جائے اللہ مجسم ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز ہو جائے گی فنا۔ بولو کل من علیہا فان وَيَبْقَى، باقی رہے گا کیا؟ بولو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے صاحب کرامت رب کا۔ اب یہ کارنر والے بولیں گے تو اب تیرے صاحب کرامت رب کا چہرہ۔ مولانا صاحب تشریف فرمائے، ایسی خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ان کی تائید چاہوں گا، توجہ ہے، یا جو ان کے قرب و جوار میں رہتے ہیں۔ میں جو گفتگو کروں اگر فتویٰ صادر فرمانا ہونا تو مجھے بتا دیا کرے، فتویٰ صادر فرمایا کرے، بعد میں بیٹھ کے چیمے گوئیاں کرنے کی بجائے میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ توجہ ہے
کہ ہر چیز ہو جائے گی فنا. کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ ہر چیز ہو جائے گی فنا، باقی رہے گا تیرے صاحب کرامت رب کا. آپ کہہ رہے چہرہ، توجہ ہے، آپ چہرہ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی چہرہ نہیں کہا. ہاں البتہ آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں چہرے کو وجہ کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں بات؟ عربی زبان میں چہرے کو، ابھی تو میں نے خود پہلے کہا ہے نا کہ امام نے فرمایا نال وجہ اللہ کے چہرے ہیں، لیکن اس آیت میں میں ابھی چہرہ ترجمہ نہیں کر رہا، آپ فرما رہے ہیں، آپ کو میں غلط بھی نہیں کہتا. غور ہے، کیونکہ آیت ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے صاحب کرامت رب کے وجہ کے. اچھا یہ وجہ اب ہے کیا؟ پھر وہیں پہ جہاں سے گفتگو شروع کی تھی. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کرامت رب کا چہرہ. پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کا چہرہ ہو، اللہ مجسم، توجہ ہے، مجسم ہو جائے تو وہ خدا خدا نہیں. پھر یہ کون ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے. تو صاحب کرامت رب کا وجہ باقی رہے گا. اب علماء فرماتے ہیں، زباندان فرماتے ہیں کہ اس چہرے کو وجہ کہتے کیوں؟ اور ہے یا نہیں؟ اسے وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر اس چیز کو عربی میں وجہ کے بہت سے معنی ہیں، لیکن وجہ کے ایک معنی یہ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، لیکن چہرے کو وجہ کہتے اس لیے ہے ہر عربی زبان میں. پھر کہہ رہا ہوں ہر وہ چیز وجہ کہلاتی ہے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ ہو. اور ہے یا نہیں؟ ہر وہ چیز وجہ کہلاتی ہے جو کسی کی معرفت و پہچان کا ذریعہ ہو. تو پھر جملہ اگر بدل کے کہہ دوں، اللہ فرما رہے ہر چیز فنا سوائے اس کے جو اس کی پہچان کا وجہ ہے. نہیں، میں پھر بچوں کے لیے آسان کرتا ہوں، بات سر سے تو گزارنی نہیں کہ واہ واہ کروا کے چلا جاؤں. میں نے تو بات سمجھانی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہنوں میں بٹھانی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج کل یہ برسات کے موسم میں تو راوی میں کافی پانی ہوتا ہے. تسی کنارے والے تے کدی والے نہیں بولو گے تو پار والے بولیں گے. یار آپ کو اگر راوی کے پانی کا نہیں پتا اور کس کو پتا ہوگا؟ یعنی سال میں نہ بھی ہو، ان دنوں میں تو پانی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے راوی میں ایک ڈیڈ باڈی آ رہی ہو، ایک لاش آ رہی ہو، ڈیڈ باڈی آ رہی ہو، اس کے ساتھ سر نہ ہو، اس ڈیڈ باڈی کو پہچان لو گے؟ نہیں، شاید جو نہیں بول رہے پہچان لیں گے. کیوں نہیں پہچانیں گے؟ سلامت رہے، اس لیے کہ اس کا چہرہ ساتھ نہیں. غور ہے یا نہیں؟ چہرہ ساتھ نہیں تو پتہ چلا 5.5 فٹ کی باڈی اس وقت تک نہیں پہچانی جاتی جب تک یہ 9 انچ یا 1 فٹ کا چہرہ ساتھ نہ ہو. تو تب یہ چہرہ ہے اس باڈی کی پہچان کا ذریعہ. تو اب اللہ فرما رہے میں تھا چھپا ہوا خزانہ، کنت کنزا مخفیا، میں تھا چھپا ہوا خزانہ. میں نے جہاں میری ہو معرفت، میں نے اپنی معرفت کے لیے کچھ پیدا کیے، اور وہ کون ہے؟ اور جو ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی بھی نہیں، ابھی نہیں. میں پھر آسان کرتا ہوں تاکہ پریشان جو ہے ان کی پریشانی بڑھ جائے، جو خوش ہے ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو. قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. ہر چیز فنا ہونے کے بعد جب میکائیل اسرافیل سور پھونکے گا، ہر چیز فنا، بولو، فنا ہو جائے گی. اللہ حکم دے گا، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اور خود اسرائیل بھی ختم. جب
قرآن میں فرماتا ہے، روایت نہیں، حدیث نہیں، آیت ہے، جب سب کچھ مل گیا بیٹ ختم، اب قرآن کہتا ہے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، غور ہے یا نہیں، غور ہے یا نہیں، غور ہے یا نہیں؟ یار قرآن کو آپ نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا؟ اس لیے کہ آپ ہی تو ہیں وہ کہ جس کا امام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، ہاں تو کیا ہے؟ جب ہر چیز فنا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہر چیز ختم، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی حکومت؟ اب ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کون پوچھ رہا ہے؟ جب ہر چیز ہے ہی ختم، توجہ ہے یا نہیں؟ ہر چیز ختم مل گیا بیٹ، تو یہ پوچھ کون رہا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت؟ پریشان ہو گئے۔ جو زیادہ سے زیادہ مواہد ہے وہ یہی کہے گا نا کہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی آواز ہے، بولو تو صحیح بھائی، میں انکار نہیں کرتا، توحید کا انکار کروں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں، ہم مان لیتے ہیں کہ آواز کس کی آئی ہے، بولو، جب کچھ نہیں تو آواز مان لیتے ہیں، فرض کر یہ اللہ کی ہی ہے، اللہ رب العالمین ہی پوچھ لمن الملک اليوم، لیکن پوچھنے والا سوال کر رہا ہے، بولو، اچھا یہ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں متکلم، کلام کرنے والا، یار اتنے جو تائید فرماؤ، کلام کرنے والوں کیا کہتے ہیں؟ میں اس وقت کیا ہوں؟ منبر پہ بیٹھا، میں ہوں متکلم، آپ ہیں میرے مخاطب، یعنی خطیب جن سے خطاب کر رہا ہے وہ ہے مخاطب، اور خطاب کرنے والا ہے متکلم۔ قیامت میں ہر چیز فنا، تو کوئی ہے متکلم اور ہے جو کلام کر رہا ہے، پوچھ رہا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت؟ چلو آواز اللہ کی ہے تو مجھے وہ بندہ بتاؤ کہ جو مخاطب ہے جب کائنات فنا ہے، کائنات ختم ہے، جب کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں تو اللہ پوچھ کس سے رہا ہے؟ ارے بھائی یہ بارگاہ خالی ہو، میں اکیلا یہاں پہ لگا ہوں، توجہ ہے، آواز باہر جا رہی ہو، گیٹ ہو بند، تو باہر سے لوگ جھانک کے دیکھیں کہ پتہ کریں اندر کون بول رہا ہے جی، اور کوئی نہ اکیلا میں بول رہا ہوں، نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، گھر میں کوئی ایک بندہ ہو جو اکیلے کمرے میں باتیں کرے جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک دو مرتبہ پوچھیں گے، پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، پتہ نہیں یار اسے کیا ہے، یہ اکیلا بولتا رہتا ہے۔ اگر اس ڈاکٹر کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، اسے مینٹل ہسپتال میں لے جاؤ، تاکہ وہ بتائیں یہ اکیلا کیوں بولتا ہے۔ تو پتہ چلا جب کوئی نہ ہو، اکیلا گفتگو کر کے بولتا رہے تو اس کے دماغ پر شک کیا جاتا ہے، تو یہ اگر آواز ہے اللہ کی تو وہ ہے قادر مطلق، اس کی ذات پہ شک کرنے والے میں شک ہے، تو اگر کوئی ہے نہیں تو یہ بول اور پوچھ کس سے رہا ہے؟ اور اگر صرف سوال ہوتا میں رک جاتا، آیت آگے بڑھتی ہے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کسی سے پوچھے گا کس کی حکومت، آگے مخاطب کہے گا للہ الواحد القہار، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد و قہار کی حکومت۔ اب سمجھ آئی؟ فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صاحب کرامت رب کا وجہ باقی، اب وجہ ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ، اللہ فرماتا ہے میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہ میری پہچان ہو، کچھ کو میں نے خلق کیا، رسول فرماتے سب سے پہلے میں خلق ہوا، میں اکیلا نہیں تھا، انا وعلی من نور باہر، اب پتا چلا جو اس کی معرفت کا ذریعہ ہے، ان دو میں سے ایک پوچھے گا حکومت کس کی، دوسرا کہے گا اللہ واحد قہار کی۔
للہ الواحد قہار. اب اللہ واحد قہار کی حکومت ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم نے کرنی ہے اس کی اطاعت. وہ سمجھ میں آتا نہیں. اچھا، جس کی اطاعت کرنی ہے وہ واحد ہے نا؟ بولو. نہیں، واحد نہیں، احد ہے. واحد نہیں، احد ہے. واحد وہ ہوتا ہے جسے دو آدھوں میں تقسیم کیا جائے. اور ہے یا نہیں؟ یا یوں کہہ دوں کہ جو دو آدھوں کا مجموعہ ہو اسے کہتے ہیں واحد، لیکن جس کے اجزاء نہ ہو اسے عربی میں کہتے ہیں احد. اللہ نے اپنے لیے فرمایا قل هو اللہ احد. اسی وجہ سے نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. اپنے لیے فرمایا احد، اس لیے کہ وہ مرکب نہیں، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا. لیکن جو ایک نور سے دو ہو جائیں، پھر دو سے پانچ ہو جائیں، پانچ سے 14 ہو جائیں، چار اور ایک کو پھر اکٹھا کریں 5 بنے. اور ہے یا نہیں؟ پھر وہ نور واحد بنے. تو یہ واحد نور ہے. اب یہ کوئی نہ کہے جی یہ بھی واحد، وہ بھی ایک، یہ بھی ایک. وہ ایسا ایک ہے جس کے جز نہیں. یہ ایسے واحد ہے کہ ایک سے دو، دو سے 14 بنتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے محترم سامعین، ہم نے اس کی کرنی ہے اطاعت. جس کی اطاعت کرنی ہے وہ ہے احد. توجہ ہے؟ اس کو احد ماننا یہ ہے توحید. توجہ، اس کو احد ماننا یہ توحید ہے. اس کو احد ماننا یہی کلمہ ہے. اس کو احد ماننا اسلام کی بنیاد ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ اگر تھک گئے تو میں ختم کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ کہ اللہ ایک ہے، الہ ہے. لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. چلو یہ الہ نہیں سمجھ آ رہا تو اسی کلمے کو تبدیل کرے. مسلمان کسی کو کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، بلکہ اس کے لیے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے جس کی کرنی ہے اطاعت، اس کی کرنی ہے معرفت. معرفت جس کی کرنی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ہے؟ وہ ہے احد. تو اب وہ جب احد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح نا، سب سے پہلے اس کو احد منوایا کس نے؟ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ارے بھائی آپ تو ہر کلمہ پڑھنے والا ملے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن بتاؤ تو صحیح، اور جس کا کلمہ توحید پڑھ رہے ہو، کائنات میں سب سے پہلے کس نے بتایا کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ اچھا، سب سے پہلے بشر کون ہے؟ سلامت پریشان حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے بشر آدم. بشر بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اس بشر کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. آج لوگ لفظ بشر سے گھبراتے ہیں. بشر ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں. تو مجھے بتاؤ، پہلی مخلوق حضرت آدم نہیں؟ پہلی مخلوق حضرت آدم، پہلے بشر. اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے ابو البشر، تمام بشروں کا باپ. اچھا، تو کیا سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم نے کہا کہ وحدہ لا شریک ہے؟ بولو. اگر جناب آدم نے کہا ہو تو اس کا مطلب ہے حضرت آدم سے پہلے اس کا نعوذ باللہ شریک تھا.
اچھا یہ جو ابلیس ہے یہ بھی حضرت آدم سے پہلے، اور یہ ابلیس تھا کہ ان کے اندر، فرشتوں کے اندر، اس کا مطلب فرشتے بھی پہلے تھے. کیا ان فرشتوں نے کہا وحدہ لا شریک؟ نہیں. اگر انہوں نے کہا تو اس کا پہلے کوئی شریک تھا. اب یہ دیکھنا ہوگا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دیندار ہونا اور بات ہے، کلمہ گو ہونا اور بات ہے. یہی تو بات ہے. کلمہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن پہلے یہ تو سنو اور سمجھو، دیکھو اس کلمے کو سب سے پہلے اس کو وحدہ لا شریک کہا کس نے ہے؟ جو ہے یا نہیں؟ کس نے کہا وہ وحدہ لا شریک؟ حضرت آدم نے کہا، تب وہ وحدہ لا شریک. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، بولو نہیں، انہوں نے نہیں کہا. بات لمبی نہ کرو، مختصر کر کے نتیجہ دو. تو یہ کب سے، اس کا مطلب ہے جب سے وہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ جب سے ہے، تب سے وہ عہد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے عہد ہے. وہ ہمیشہ سے خالق ہے، ہمیشہ سے مالک ہے. توجہ ہے؟ خدا کی قسم میں آپ پہ بہت خوش ہوں. اتنا خشک مضمون توحید والا، جتنی محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں نا پچھلے 3 دن سے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نہ بھی مجھے داد دیں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، شاہ صاحب، یقیناً ان کا نام ملے بھی ہوں گے، سنا بھی ہوگا، جو سفید علی بزرگ ہے. وہ تھے بہاولپور کے قبلہ سید علامہ محب حسین شاہ صاحب. جس کسی نے ان کا نام سنا یا سنا ہے وہ تو تعریف فرمائے. محب شاہ صاحب قبلہ وہ ایک بات کرتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم شیعہ، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ان کے سامنے جب توحید کا ذکر کیا جائے نا تو یہ اس طرح توحید کا ذکر کرنے والے کو دیکھتے ہیں جس طرح وہابیوں کے سامنے علی کی شان بیان کی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جیسے ان کے سامنے علی کا نام لے لیا جائے نا تو وہ دیکھتے ہیں اس طرح. خدا کی قسم توحید اگر علی والا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ وہ کائنات میں آپ کا تو امام ہے جس نے توحید کی پہچان کروائی. میں تو اکثر مجلس میں کہتا ہوں سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ آپ کو علی جیسا امام بنا. اگر علی نہ ہوتا تو شاید دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ ہے. اس لیے کہ لوگوں نے علی پر بھی شک کیا کہ یہ اللہ ہے، لیکن علی نے سجدے میں ساتھ رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر بتایا نہیں میں عبد ہوں، وہ رب ہے. اس وجہ سے جس انداز سے آپ یہ توحید یقین کریں، مولا آپ کس کا جاتے سماعت فرما رہے ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا، پریشان تو نہیں ہوں کیا میں غلط کہہ رہا تھا؟ مجھے پتہ چلے یاد آپ کو ہے. ہاں دیکھو نا، اس ماشاءاللہ محبت اور دل جمی کے ساتھ آپ سنتے ہیں کہ ایک نعرہ لگ جائے تو پتہ نہیں پہلے کہا کیا تھا. نہ میرے بھائی، مولا آپ کو سلام ایسے نہیں ہوتا. جب توحید کی بات کی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالق لم یزل، توجہ ہے، جس کو ہم مان رہے ہیں وہ اللہ، اس نے یہ چاہا کہ مجھے مانا جائے تو وہ ہے وحدہ لا شریک. تو میں نے کہا سب سے پہلے کس نے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ توجہ ہے، کس نے سب سے پہلے کہا؟ اس وجہ سے وہ ہمیشہ سے احد ہے، ہمیشہ سے وہ لم یلد ہے، ہمیشہ سے وہ ولم یولد ہے، ہمیشہ سے وہ حی ہے، ہمیشہ سے وہ قیوم ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہمیشہ سے وہ خالق ہے، ہمیشہ سے وہ مالک ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جب سے ہے تب سے وحدہ لا شریک ہے. تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ اب
بات لمبی نہ کروں نتیجہ دوں، میرا معصوم امام ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا اس کا مطلب ہے کہ جب سے وہ ہے اور ہے یا نہیں، آپ تب سے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا نہیں، اس لیے کہ ہمیشہ رہنا اور قدیم ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ قدیم ہونا اللہ کی صفت ہے۔ کہا پھر مولا آپ جو فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کہا تو وہ ہے ہمیشہ سے، تو جب سے وہ تب سے آپ؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، وہ ہے ہمیشہ سے، وہ ہے قدیم۔ ہم جب سے وہ تب سے ہیں، لیکن وہ تھا تب سے خالق، ہم تھے اس کی مخلوق۔ فرق اس میں اور ہم میں یہ ہے، وہ ہے ہمیشہ سے رب، تو جب سے وہ ہے، ہم 14 اس کی مشیت سے تب سے ہیں، ہم اس کی مشیت میں ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم نے کہا، کیسے کہا؟ یہ پھر کی مدد، پھر کی مجلس میں کہ کیسے انہوں نے کہا اور کب کہا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، شکر کرو کہ یہ 14 آپ کے حصے میں ہے، خدا کی قسم۔ جو نہیں مانتے، نہیں مان رہے نا، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی توحید پرست خاندان ہے تو وہ یہی ہے۔ درود پڑھے آل محمد۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اس کی معرفت کرنا، اور صاف ظاہر ہے کہ جب سے وہ یہ اس کی مشیت میں، تب سے مصطفیٰ مشیت میں، مرتضیٰ مشیت میں، مجتبیٰ مشیت میں، تب سے ہی حسین مشیت میں۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ جو اس کا مشیت کے وارث تھے، اس کی توحید کی معرفت کا ذریعہ تھے، جب رسول کے دنیا سے جانے کے صرف 50 سال بعد توحید کے نور محل کو یزید نامی دراڑیں آئی، تو آگے وہی بڑھا جو توحید کا ہمیشہ معرفت کا ذریعہ رہا۔ بس بہت بڑی عظمت ہے حسین کی، کائنات کے مظلوم کو حسین کہتے ہیں۔ رونے کے دن ہیں، کوشش کیا کرو ہر آنکھ پر نہ ہو، اور اس بی بی کو فرصت دیا گیا۔ سادات سے معافی مانگ کے پہلا جملہ ہی کہہ رہا ہوں، کتنا شکر ہم ادا کریں۔ کوئی غریب سے غریب کی کسی کا بیٹا مر جائے، جتنا کوئی غریب، لوگ اس غریب کے گھر جا کر اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن کتنا مقام ہے حسین کی ماں کا